پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب۔ تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دوں کہ ہماری ترتیب کچھ اس طرح سے ہوگی کہ ہم پیدائش کی کتاب سے اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں۔ پیدائش کی کتاب سے سٹارٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اوورآل سمجھ سکیں کلام مقدس کو۔ ترتیب کے تعلق سے میں بتا رہا تھا کہ ہم کچھ اس ترتیب سے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کتاب مقدس کا جو تھیم ہے وہ کون ہے؟ یسوع مسیح۔ کتاب مقدس کا تھیم کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ کتاب مقدس کا سب سے ہائی پوائنٹ کون سا ہے؟ کتاب مقدس کا سب سے ہائی پوائنٹ ہے خداوند یسوع مسیح کی صلیب۔ خداوند یسوع مسیح کی صلیب جو ہے یہ بالکل مرکزی خیال ہے، ایک ہائی پوائنٹ ہے پرانے اور نئے عہد کا۔ اور صلیب سے پہلے جتنی بھی باتیں لکھی گئی ہیں، چاہے وہ پرانے عہد میں ہیں چاہے وہ نئے عہد میں، وہ آپ کو صلیب تک لے کر آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور صلیب کے بعد جتنی باتیں لکھی گئی ہیں، چاہے وہ خطوط ہے یا وہ مکاشفہ کی کتاب ہے، وہ آپ کو اس صلیب اور اس کے اثرات کے بارے میں ایکسپلین کرتی ہیں۔ خدا کی نجات کا جو منصوبہ ہے، خدا نے کس طرح سے اس کو پورا کیا؟ صلیبی موت سے۔ اور پرانے عہد میں دیکھیں، قربانیاں ہوں، عیدیں ہوں، سارا نظام، شریعت ہو، کچھ بھی ہو، وہ آپ کو کس چیز پر لے کر آتا ہے؟ یسوع مسیح کی صلیب پر، اس کی صلیبی موت پر، اس کی قربانی پر۔ اور اس کے بعد جتنے بھی خطوط لکھے گئے، پولس بار بار کس چیز کو ایکسپلین کرتا ہے؟ یسوع مسیح کی صلیبی موت کو، کہ کس طرح سے اس نے ہمارا کفارہ دیا، کس طرح سے ہمارا جو نجات کا منصوبہ ہے وہ پورا ہوا۔ سو ایک اوورآل پکچر ہمیں پتا ہے کہ یسوع مسیح کی صلیب سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ پیدائش سے شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں تک پہنچنے کے لیے جو پچھلا پورا عہد دیا گیا ہے، اس میں سے مین باتوں کو سمجھ سکیں کہ خدا کا انسان کی نجات کے لیے منصوبے کا ڈیزائن کیا تھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ خدا نے انسان کی نجات کو پورا کرنے کے لیے کیا منصوبہ ترتیب دیا؟ اگر ہم اسے سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں بالکل پیدائش کی کتاب سے شروع کرنا پڑے گا، بلکہ اس سے تھوڑا پیچھے شروع کرنا پڑے گا، جیسے کہ ابھی ہم ذکر بھی کریں گے اس کا۔ کیونکہ بالکل پیدائش کی کتاب کے آغاز میں ہی جب زمین لانتی ہوئی تو خداوند نے یسوع مسیح کے بارے میں بتایا۔ یسوع مسیح کی پیشین گوئی کی گئی کہ کوئی آئے گا جو انسانوں کو نجات دے گا۔ ابلیس کو کیا کہا گیا کہ وہ اس کی ایڑی پر کاٹے گا لیکن وہ اس کے سر کو کچلے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ پیدائش کی کتاب کے بالکل شروع میں ہی خدا نے اس بات کی نوید سنا دی تھی کہ کوئی نجات دہندہ آئے گا۔ سو ہمیں نجات کے منصوبے کو سمجھنے کے لیے، اوورآل کلام مقدس کو سمجھنے کے لیے بالکل آغاز سے سمجھنا اس کو ضروری ہے کہ کس طرح سے کریشن ہوتی ہے، اور کریشن کے بعد انسانوں میں خدا کس طرح اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، اور اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے وہ کسے چنتا ہے؟ ابراہیم کو۔ خدا ابراہیم کو چنتا ہے اور پھر اس پر اپنا آپ ظاہر کرتا ہے، ورنہ تو خدا کا کسی کو نہیں تھا پتا۔ خدا کا کسی کو نہیں تھا پتا سوائے چند لوگوں کے جن پر خدا نے خود کو ظاہر کیا تھا، جس طرح نوح اور آدم کی مثال آپ کو ملتی ہے۔ لیکن ابراہیم کو ایک قوم کے طور پر، ایک مشنری قوم کے طور پر خدا نے چنا، تاکہ یہ مشنری قوم خدا کو ساری دنیا پر ظاہر کر سکے۔ خدا نے ابراہیم کو چنا تاکہ اس کے صلب سے ایک قوم پیدا ہو، اور وہ قوم دنیا کو دکھا سکے کہ خدا کیسا ہے، وہ کیا سوچتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، انسان سے کیسی محبت کرتا ہے۔ خدا کے جتنے بھی ایٹریبیوٹس ہیں یہ بنی اسرائیل لوگوں پر ظاہر کر سکیں۔ ویسے بنی اسرائیل اس میں بری طرح فیل ہوئے، اور یہ ڈیوٹی بعد میں کس کو دی گئی؟ یہ چرچ کو دی گئی ہے۔ یہ ڈیوٹی کس کو دی گئی؟ چرچ کو۔ اور اب خدا کو کون اس دنیا پر ظاہر کرتا ہے؟ چرچ ظاہر کرتا ہے۔ خدا کی کلیسیا ہے جو کہ خدا کے بارے میں لوگوں کو بتاتی ہے کہ خدا کیسا ہے۔ غیر قوموں کو، باقی لوگوں کو تو نہیں پتا کہ خدا کیسا ہے۔ ہم جانتے ہیں،
ہم ان کو بتاتے ہیں کہ خدا کیسا ہے، وہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اور اب تو اس نے محبت کا سب سے بڑا ثبوت، جو کہ پرانے عہد میں تو ایک بھید ہی تھا کہ مسیح کس طرح سے آئے گا، لیکن ہم تو جانتے ہیں اور 2000 سال سے اس بات کے گواہ ہیں کہ کس طرح سے خدا نے صلیب پر ہماری خاطر اپنی جان دی اور اس نجات کے منصوبے کو پورا کیا، جس منصوبے کو ہم لے کر دنیا کے پاس جاتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اب اگر ہمیں لگتا ہے کہ یہ کوئی پہلا ایونٹ ہے جو اس دنیا میں ہوا ہے، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے بھی خدا نے کسی کو پیدا کیا تھا۔ اس سے پہلے خدا نے کس کو پیدا کیا تھا؟ آسمانی مخلوقات کو۔ خدا نے کس کو پیدا کیا تھا؟ آسمانی مخلوقات کو۔ اور آسمانی مخلوقات میں کیا ہے؟ فرشتے، جن کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے، جو کلام مقدس ہمیں جن مخلوقات کے بارے میں بتاتی ہے، ہم یہ بالکل نہیں کہتے کہ جی بہت سارے سیاروں پر بہت ساری دنیایں آباد ہیں اور پتہ نہیں کون کون سی مخلوق اس دنیا میں پائی جاتی ہے۔ ہم صرف وہ بات کرتے ہیں جو کلام ہمیں سکھاتا ہے، اس سے باہر کوئی بات نہیں کرتے۔ کلام ہمیں کیا بتاتا ہے؟ ایوب کی کتاب میں لکھا ہے، بلکہ یہ میرے ساتھ دیکھیں، ایوب کی کتاب اس کا 38 باب، یہاں پر خدا کہہ رہا ہے، تو کہاں تھا جب میں نے زمین کی بنیاد ڈالی؟ تو دانش مند ہے تو بتا، کیا تجھے معلوم ہے کہ کس نے اس کی ناپ ٹھہرائی؟ ایوب کی کتاب اس کا 38واں باب اور اس کی 4 آیت سے، کیا تجھے معلوم ہے کہ کس نے اس کی ناپ ٹھہرائی، یا کس نے اس پر سوت کھینچا؟ کس چیز پر اس کی بنیاد ڈالی گئی، یا کس نے اس کے کونے کا پتھر بٹھایا؟ جب صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے اور خدا کے سب بیٹے خوشی سے للکارتے تھے۔ یہ جو صبح کے ستارے، خدا کے بیٹے، یہ جو ریفرنس ہے یہ فرشتوں کے لیے ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ فرشتوں کے لیے۔ یعنی جب خدا نے زمین کی بنیاد ڈالی تو اس سے پہلے فرشتوں کو پیدا کیا گیا تھا، اس سے پہلے فرشتوں کو پیدا کیا گیا تھا۔ فرشتے پہلے ایگزسٹ کرتے تھے جب یہ دنیا بنائی گئی تھی۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو ابھی تک؟ اور فرشتوں کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو بہت ساری کیٹیگریز ہیں فرشتوں کی، کلام مقدس میں بتائی گئی ہیں، ابھی ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے، لیکن جو سب سے مقرب فرشتہ تھا، جو سب سے بڑا آسمان پر فرشتہ تھا، وہ کون تھا؟ لوسیفر، ابلیس، شیطان سب سے طاقتور اور سب سے بڑا فرشتہ تھا، سب سے خوبصورت فرشتہ تھا۔ اور یہ جو واقعہ ہے، یہ جو شیطان کے گرنے کا واقعہ ہے، یہ کب کا ہے؟ اس دنیا کے بنانے سے پہلے کا ہے، اس دنیا کی تخلیق سے پہلے کا ہے۔ یہاں اس پیسج کو لے کر بہت سارے سوال بھی آپ لوگوں کے ذہن میں آئیں گے، تو آپ ان کو لکھ کے رکھ بھی سکتے ہیں، بعد میں پوچھ بھی سکتے ہیں، لیکن بہت ساری متس بھی ہیں، کیونکہ ہم ایک ایسے کلچر میں رہتے ہیں جہاں ہمیں آس پاس سے بہت ساری ایسی انفارمیشنز ملتی ہیں جو کہ غلط ہیں، کہ جی وہ خدا نے انسان نو بنایا تو بعد سے کیا کہ انہوں سجدہ کر تو نے کیا میں نہیں کرنا، تو یہ کیا ہے؟ یہ کلام کے مطابق ٹھیک نہیں ہے۔ کلام ہمیں اس طرح کی کوئی بات نہیں سکھاتا۔ ابھی ہم ابلیس کے تعلق سے دیکھیں گے، کیونکہ پیدائش سے جو پہلے کے واقعات ہیں، یعنی جو کریشن سے پہلے کے واقعات ہیں، ان کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ فال اسی وقت سٹارٹ ہو چکا تھا۔ فال، انسان کی جو گراوٹ ہے، انسان جو گناہ میں گرا ہے، یہ کب سے ایک طرح سے سٹارٹ ہو گیا؟ جب ابلیس گرایا گیا، جب ابلیس نے گناہ کیا، کیونکہ یہی ابلیس بعد میں آدم اور حوا کو گراتا ہے، یہی ابلیس آدم اور حوا کو گراتا ہے، کیونکہ وہ تو ایک پرفیکٹ انوائرمنٹ میں تھے، وہ تو ایک پرفیکٹ دنیا میں تھے، باغ عدن میں ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہی ابلیس بعد میں باغ عدن میں آ کر ان کو گرانے کی کوشش کرتا ہے اور اس میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن اپنے پہلے مقصد میں وہ کامیاب نہیں ہوتا۔
وہ اتنا پاورفل تھا، اتنا خوبصورت تھا، اتنا طاقتور تھا کہ جب وہ آسمان پر اتنی طاقت اس کو دی گئی تھی خدا کی طرف سے کہ اس نے کہا کہ جی میں اپنے تخت کو خدا کے تخت سے بھی اونچا کروں گا، میں بڑا بناؤں گا اپنے آپ کو۔ اس کو لگنے لگ گیا کہ میں تو جناب خدا سے بھی بڑا ہو سکوں، میرے پاس اتنی پاور ہے، اتنی پاور ہے۔ یہ ایسے ہی ہے نا، کوئی بادشاہ ہو اور بادشاہ کے نیچے کوئی وزیر ہو تو وہ سوچنے لگ جائے کہ جی میں تو اتنا طاقتور ہوں کہ اب میں بادشاہ کو سائیڈ پہ کر سکتا ہوں، اب میرے پاس بہت زیادہ پاور آ گئی۔ تو ابلیس کو لگنے لگ گیا کہ میں اتنا زیادہ پاورفل ہوں، طاقتور ہوں کہ اب میں خدا کی جگہ لے سکتا ہوں۔ اور یہ بات کب ہے؟ یہ کریشن سے، تخلیق سے پہلے کی ہے، یہ پیدائش کی کتاب سے پہلے کی بات ہے۔ کتنا عرصہ پہلے کی بات ہے اس کے بارے میں اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کیونکہ ہمارے پاس کوئی ٹائم لائن نہیں ہے، لیکن جو کتاب مقدس میں لکھا ہے وہ ہمارے پاس ضرور موجود ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں یسایہ کی کتاب، اس کا 14واں باب 12ویں آیت سے۔ یسایہ کی کتاب اس کا 14واں باب اور اس کی 12ویں آیت سے لکھا ہے، اور یہ ابلیس کے بارے میں لکھا ہے۔ اے صبح کے روشن ستارے تو کیوں کر آسمان سے گر پڑا؟ نکال لیے سب نے؟ اے صبح کے روشن ستارے تو کیوں کر آسمان سے گر پڑا، اے قوموں کو پست کرنے والے تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا۔ کیونکہ جب خدا نے اس کو آسمان سے نکال دیا اور بعد میں جب زمین بنائی گئی، ابھی ہم ڈسکس کریں گے، تو خدا نے اس کو زمین پر پٹک دیا۔ تو اپنے دل میں کہتا تھا میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا، میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا۔ یہ بادل وہ نہیں ہیں جن کو ہم بادل مانتے ہیں، یہ خدا کے گلوری کلاؤڈز ہیں، یعنی خدا کے تخت کے پاس جو بادل ہیں نا، جن کو ہم جلال کے بادل بولتے ہیں، یہ ان بادلوں کی بات ہے۔ میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا، لیکن تو پاتال میں گڑھے کی تہ میں اتارا جائے گا۔ اس پیسج میں آپ دیکھیں تو وہ کیا لکھا ہے؟ میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا، میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند بنوں گا۔ 5 دفعہ وہ میں اور میں کرتا ہے، اور جو بندہ میں کرتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی غرور۔ اس کے اندر کیا ہے؟ غرور ہے۔ آپ کے اندر غرور ہو تو پھر آپ میں کرتے پھرتے ہیں ہر طرف کہ میں ہی سب کچھ ہوں۔ تو ابلیس کے اندر کیا تھا؟ غرور سما گیا تھا، اس کو لگنے لگا کہ اب میں خدا سے بڑا ہو جاؤں گا۔ ایک اور پیسج دیکھیں میرے ساتھ، حزقیل کی کتاب اس کا 28واں باب، حزقیل کی کتاب اس کا 28واں باب 14ویں آیت سے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے تو ممسوک کروبی تھا جو سایہ افغن تھا، تو ممسوک کروبی تھا جو سایہ افغن تھا، اور میں نے تجھے خدا کے کوہ مقدس پر قائم کیا، تو وہاں آتشی پتھروں کے درمیان چلتا پھرتا تھا، تو وہاں آتشی پتھروں کے درمیان چلتا پھرتا تھا، تو اپنی پیدائش ہی کے روز سے اپنی راہ و رسم میں کامل تھا، جب تک کہ تجھ میں ناراستی نہ پائی گئی۔ تیری سوداگری کی فراوانی کے سبب سے انہوں نے تجھ میں ظلم بھر دیا اور تو نے گناہ کیا، اس لیے میں نے تجھ کو خدا کے پہاڑ پر سے گندگی کی طرح پھینک دیا، اور تجھ سایہ افغن کروبی کو آتشی پتھروں کے درمیان سے فنا کر دیا۔ یہاں 2-4 امپورٹنٹ باتیں۔ کروبی، ابلیس کیا تھا؟ کروبی تھا، ابلیس کروبی تھا۔ اور کروبی کون ہے؟ کروبی وہ ہیں جو خدا کے تخت کو لے کر اڑتے ہیں، خدا کے تخت کے آس پاس
کروبیوں کی پریزنس موجود ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جب خدا نے موسیٰ سے کہا تھا کہ زمین پر وہ خیمہ اجتماع کو بنائے تو کروبیوں کو ایک کورنگ کے طور پر جو عہد کا صندوق ہے اس کے اوپر کروبیوں کو بنایا گیا تھا, اور وہ کیا کر رہے تھے؟ اس کو کور کر رہے تھے, اس جلال کو اپنے پروں سے کور کیے ہوئے تھے. سو یہ جو زمین پر ہے جو ایک نقشہ تیار کیا گیا ہے, یہ کہاں سے لیا گیا تھا؟ یہ آسمان سے لیا گیا تھا. آسمان میں جو خدا کا تخت ہے اس کے آس پاس کروبی موجود ہیں, اور اس کی کافی ڈیٹیل ہمیں مکاشفہ کی کتاب میں ملتی ہے. سرافیم وہاں پر موجود ہیں اور کروبی وہاں پر موجود ہیں. کروبی انتہائی طاقتور فرشتے ہیں جو کہ ہر وقت خدا کے حضور میں رہتے ہیں, اس کے تخت کے آس پاس رہتے ہیں. ابلیس وہ فرشتہ تھا جو کہ خدا کے تخت کے سامنے رہتا تھا, ہر وقت خدا کے تخت کے سامنے رہتا تھا, اور تخت کے سامنے رہنے کی وجہ سے اور انتہائی خوبصورت اور طاقتور ہونے کی وجہ سے اس کے دل میں غرور سمایا کہ اب میں اپنے آپ کو خدا سے بڑا کر سکتا ہوں, اب میں اپنے آپ کو خدا سے بڑا کر سکتا ہوں, میرے پاس بڑی طاقت ہے. اور ویسے طاقت تھی بھی اس کے پاس بہت زیادہ, خدا نے اس کو بہت زیادہ طاقت دی تھی. اچھا, مکاشفہ کی کتاب اس کا 12واں باب اور 3 اور 4 آیت میں لکھا ہے, پھر ایک اور نشان آسمان پر دکھائی دیا, یعنی ایک بڑا لال اژدہا, اس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے, اور اس کے سروں پر 7 تاج, اور اس کی دم نے آسمان کے 3 ستارے کھینچ کر زمین پر ڈال دیے. اور وہ اژدہا اس عورت کے آگے جا کھڑا ہوا جو جننے کو تھی, تاکہ جب وہ جنے تو اس بچے کو نگل جائے. یہ بیسیکلی مکاشفہ کی کتاب میں یہ جو 12واں 13واں اور 14واں چیپٹر ہے, یہ تینوں چیپٹرز بیان کرتے ہیں کریشن کے واقعے سے لے کے جو بڑی مصیبت کا دور ہے اس واقعے کو. لیکن وہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کریشن سے پہلے ابلیس کے تعلق سے بتایا گیا ہے کہ ابلیس اتنا طاقتور تھا کہ جب اس نے بغاوت کی ہے تو اس نے 1/3 فرشتے اپنے ساتھ کھینچ لیے. جب آسمان سے ان کو نکال دیا گیا, جب خدا نے اپنی حضوری سے اس کے گناہ کی وجہ سے اس کو دور کر دیا, تو وہ کتنے ساتھ لے گیا؟ 1/3, یعنی 3 میں سے 1. اور کتاب مقدس میں لاکھوں کروڑوں فرشتوں کا ذکر کیا گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر 1 کروڑ فرشتے ہیں تو 33 لاکھ لے گیا, 100 کروڑ ہیں تو 33 کروڑ تقریباً اس ساتھ لے گیا. 1/3 فرشتوں نے اس کا ساتھ دیا اس بغاوت میں, جو کہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اس کے لیے. آپ اس کی طاقت کا اندازہ یہاں سے لگا لیں کہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ 1/3 باقی مخلوقات بھی چل پڑیں, حالانکہ وہ خدا کی حضوری میں رہتے ہیں, وہ سارے خدا کی حضوری میں رہتے ہیں, کوئی ابلیس اکیلا تھوڑی تھا, وہ سب خدا کے آس پاس ہیں, خدا کو دیکھتے ہیں, خدا سے پیار کرتے ہیں. لیکن ابلیس نے 1/3 اپنے ساتھ کر لیے. یہ 1/3 بعد میں, کیونکہ دنیا جو ہے یہ بعد میں کریٹ کی گئی ہے, یہ بعد میں سارے کے سارے اس دنیا پر خدا نے بھیجے ہیں. یہ خدا کی نجات کے اس کے منصوبے کا ایک حصہ ہے, ہمیں بھی اس پر بھی ڈسکس کرتے ہیں. لیکن 1/3 فرشتے اس کے ساتھ آئے. اب آپ کو شاید لگتا ہو کہ 1/3 فرشتے, جن کو آج کل ہم بدروہیں بھی بولتے ہیں, یا ایول اسپرٹس, بری روحیں, یہ وہ فرشتے ہیں جو ابلیس کے ساتھ گرائے گئے تھے. ہم یسوع مسیح نے اپنی خدمت میں بہت ساری بدروہیں نکالیں, اور وہ بدروہیں کون سے فرشتے ہیں؟ اسپرٹس. وہ اسپرٹ ہے بیسیکلی, اور ایول اسپرٹ ہے. ایک اچھی اسپرٹ ہے, ایک بری اسپرٹ ہے. اچھی اسپرٹ کس کی ہے؟ فرشتوں کی ہے. اور بری اسپرٹ کون سی ہے؟ جس نے ابلیس کا ساتھ دیا تھا. وہ بری اسپرٹس ہیں, وہ ایول اسپرٹس ہیں, اور وہ ساری اس دنیا پر گرائی گئی, ان کو اس دنیا میں بھیج دیا گیا. اور ایک اور بات میں امپورٹنٹ آپ کو اس کے تعلق سے بتاؤں کہ ساری ایول اسپرٹس جو ہیں وہ آزاد گھومتی نہیں پھر رہی. آپ کو پتا ہے کہ جب یسوع مسیح نے ایک شخص میں سے بدروہیں نکالیں تو پوچھا تھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ آج کل بھی بہت لوگ پوچھتے ہیں بدروہوں سے. تو اس نے کہا تھا میرا نام کیا ہے؟ لشکر, کیونکہ ہم بہت ہیں.
اور لشکر کا کیا مطلب ہے؟ لشکر کا مطلب ہے 6000. ایک رومی لشکر میں 6000 فوجی ہوا کرتے تھے. لیجن اس کو بولتے ہیں انگریزی میں, اور ایک لیجن جو تھا اس میں 6000 کی تعداد ہوا کرتی تھی. اس کا مطلب ہے کہ 6000 کے قریب بدروہیں اس کے اندر موجود تھی. اب کیسے ایک بندے میں فٹ ہوئی یہ ہم نہیں جانتے, لیکن اس کے اندر بہت زیادہ بدروہیں تھیں. اور اس کا ثبوت بھی ہمیں ملتا ہے. ثبوت کیسے ملتا ہے کہ جب انہوں نے اجازت مانگی کہ ہم وہ سوروں کے جو غول ہے اس میں چلے جائیں, تو یسوع مسیح نے ان کو اجازت دے دی. یہ اجازت اس لیے بھی دی تھی تاکہ پتہ چل سکے کہ یسوع مسیح کا اختیار چاہے 2000 نے تو چاہے 2 نے اور چاہے 6000 ہے, ساری بدروہوں پر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کم از کم 2000 تو ہوں گی نا. اگر بدروہ نے جھوٹ بھی بولا ہے کہ 6000 سی, تو کم از کم 2000 بدروہیں تو ضرور اس کے اندر ہوں گی, کیونکہ 2000 سور جو تھے وہ پانی میں گر کے مر گئے تھے. کیونکہ ایک بدروہ 2 سوروں میں نہیں جا سکتی, 2 ایک میں تو آ سکتی ہیں, 1 2 میں نہیں جا سکتی. تو اس کا مطلب ہے کہ منیمم جو تعداد تھی وہ 2000 تھی. منیمم کنفرم تعداد 2000 تھی. کچھ بدروہیں جو ہیں ان کو باندھ کر رکھا گیا. کچھ بدروہیں ہیں جو ان کو باندھ کر رکھا گیا ہے. یہ باتیں آپ کو اس لیے بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ آپ سارے بائبل سٹوڈنٹس ہیں, تو یہ آپ کو ویسے بھی پتہ ہونی چاہیے اور یاد ہونی چاہیے. میرے ساتھ دیکھیں دوسرا پطرس اس کا دوسرا باب, پطرس کا دوسرا خط اس کا دوسرا باب اور اس کی 4 آیت. کیونکہ جب خدا نے گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہ چھوڑا بلکہ جہنم میں بھیج کر تاریک غاروں میں ڈال دیا تاکہ عدالت کے دن تک حراست میں رہیں. یہ کون سے فرشتے ہیں جنہوں نے گناہ کیا تھا؟ انہوں نے گناہ کیسے کیا تھا یہ ہم پیدائش کی کتاب میں آگے جا کر دیکھیں گے. لیکن جن فرشتوں نے گناہ کیا خدا نے ان کو پرماننٹ باندھ دیے, عدالت کے دن تک حراست میں رہیں گے. پھر یہودا کا خط دیکھیں, اس کا پہلا باب 6 آیت. یہودا کا خط اس کا پہلا باب اور 6 آیت میں لکھا ہے, اور جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا بلکہ اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا. اور جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا بلکہ اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا, ان کو اس نے دائمی قید میں تاریکی کے اندر روز عظیم کی عدالت تک رکھا ہے. روز عظیم کی عدالت تک رکھا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اس کے ساتھ 1/3 اس زمین پر آئے. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ آزاد ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کو باندھ کر رکھا گیا ہے. اچھا, جو باندھ کر رکھے گئے ہیں ان میں بھی 2 قسمیں ہیں. ان میں بھی 2 قسمیں ہیں. یہ جو دونوں ریفرنسز ہم نے پڑھے ہیں یہ وہ فرشتے ہیں جو کہ روز عظیم تک یعنی بالکل اینڈ ٹائمز تک مکمل طور پر یہ بندے رہیں گے اور ان کو آزاد نہیں کیا جائے گا. ان کو آزاد نہیں کیا جائے گا. لیکن ایک کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جن کو آزاد کیا جائے گا. مکاشفہ کی کتاب اس کا 9واں باب, مکاشفہ کی کتاب اس کا, ویسے اگر آپ نہ بھی لکھیں تو یہ سارے نوٹس آپ کو لکھے ہوئے مل جائیں گے, آپ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ مل جائیں گے آپ کو لکھے ہوئے. مکاشفہ کی کتاب اس کا 9واں باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے, اور اس دھوئیں میں سے زمین پر ٹڈیاں نکل پڑیں اور انہیں زمین کے بچھوؤں کی سی طاقت دی گئی, اور ان سے کہا گیا کہ ان آدمیوں کے سوا جن کے ماتھے پر خدا کی مہر نہیں, زمین کی گھاس یا کسی ہراول یا کسی درخت کو ضرر نہ پہنچانا. آپ اس باب کو پڑھ سکتے ہیں. اس باب میں ان بدروہوں کو کھولا گیا ہے, ان کو باہر آنے کی اجازت دی گئی ہے. سو اگر میں کیٹیگرائز کروں تو 1/3 فرشتے آسمان سے نکال دیے گئے, آسمان سے نکال دیے گئے, اور بعد میں خدا نے ان کو اس زمین پر آنے کی اجازت دی. خدا کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. ان میں سے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو کہ ابھی کھلے پھرتے ہیں اور بدروہوں کی شکل میں آپ کو بہت سارے لوگوں میں نظر بھی آتے ہیں. اور بلکہ خادم کہا کرتے تھے یار روٹی کھان دی بھی بدروہ ہوندی ہے.
ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ रोटी खाते हैं ना वो बदरू खा जाती है अंदर सारा कुछ बदरूहें जो हैं वो खुली फिरती हैं, लोगों को तंग करती हैं और इंसान के अंदर बिगाड़ पैदा करती हैं, और कुछ बदरूहें बांधी गई हैं, कुछ वक्ती तौर पर जिनको बाद में खोला जाएगा, खुदा इजाज़त देगा, और कुछ परमानेंट जो कि नहीं खोली जाएंगी, और जब सज़ा का दिन आएगा तो उनको हमेशा के लिए आग और गंधक की झील में डाल दिया जाएगा। अच्छा, मैं वापस आता हूँ इब्लीस पर। अब इब्लीस ने जब आसमान में अपने आप को बुलंद किया तो उसके पास एक इंतखाब था। यहां पे आप बल्कि थोड़ा सोचिए भी इस पर। वो नताइज को नहीं जानता था, क्योंकि आसमान में कभी बगावत नहीं हुई। वो नताइज से वाकिफ नहीं है कि मेरे इस कदम का नतीजा क्या निकलेगा, ये जो मैं करने जा रहा हूं इसका क्या बनेगा आगे, वो इस नतीजे से वाकिफ नहीं है। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आखिर इतने परफेक्ट एनवायरनमेंट में खुदा के सामने, खुदा की हजूरी में गुनाह कैसे आ गया। शायद आप लोग भी इस सवाल पर सोचते हो कि इतना परफेक्ट एनवायरनमेंट है, वहां पर कोई वर्गलाने वाला भी नहीं है, कोई एंटाइस करने वाला भी नहीं है। जिस तरह आदम और हवा को इब्लीस को इजाज़त दी गई बाग अदन में आने की, वैसे तो वो नहीं आ सकता था वहाँ पे, उसको इजाज़त दी गई, खुदा ने उसको इजाज़त दी तो वो आया। तो वहाँ पे आके तो उसने आदम और हवा को वर्गलाना शुरू किया और अपनी बातों में फंसा लिया। इंसान थे, फंस गए। लेकिन इब्लीस तो बहुत सियाना था, वो तो बड़ा ताकतवर है, सियाना है। ये गुनाह उसके अंदर से निकला है। खुदा ने उसके अंदर गुनाह को पैदा नहीं किया, बल्कि ये गुनाह उसके अंदर से निकला है। और अगर आप एग्जैक्ट वजूहात इसकी जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्ट आखिर क्या वजह थी कि इब्लीस ने गुनाह किया, तो ये शायद आपको इस दुनिया में पता ना चल सके, क्योंकि हम तो खुद मखलूकात हैं और हम तो खुद गुनाह में ज़िंदगी गुजारते हैं, और बहुत सारी बातों का हमें नहीं पता। पौलुस क्या कहता है कि अब तो हमको आईने में धुंधला से दिखाई देता है, लेकिन उस वक्त पूरे तौर पर देखेंगे। बहुत सारी बातें हैं जो हमें इस दुनिया में नहीं पता चलती। कलाम मुकद्दस के बहुत सारे भेद हैं जिनको हम पूरा नहीं जान पाते। तो ये भी उनमें से एक भेद है जिसको हम आज तक समझ नहीं पाए कि आखिर इब्लीस के अंदर ये गुनाह आया कहाँ से, ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ। एग्जैक्ट कोई फार्मूला लगा के ढूंढने की कोशिश करेंगे तो पता नहीं चलेगा। लेकिन इब्लीस इसके नताइज से वाकिफ नहीं था, उसको नहीं था पता कि इसका क्या होगा। इसके 2-3 इलाज हो सकते थे। एक इलाज ये कि खुदा उसको फौरी सजा देता, खुदा उसको फौरी सजा देता। और दूसरा इलाज ये था कि खुदा उसको फौरी सजा ना देता। यही है, 2 इलाज है ना उसके। कुछ लोग कहते हैं कि जी इब्लीस के अंदर ये गुनाह आ गया, लेकिन खुदा ने उसको मौका दिया। एलन जी वाइट के नाम से एक राइटर हैं, वो कहती हैं कि जी खुदा ने उसको बड़ी दफ़ा मौका दिया, समझाया कि बाज आ जा, और ये फौरी नहीं हुआ। यानी जब उसके अंदर गुनाह आ गया है तो फिर खुदा ने उसको बड़ी देर तक मौका दिए रखा है और वो अपना काम करता रहा है, तो उसके बाद फिर खुदा ने उसको निकाला है कि ये बाज नहीं आता। लेकिन ऐसा नहीं है। देखें, अब लाखों करोड़ों मखलूकात की मौजूदगी में एक बगावत करता है फरिश्ता, और बहुत सारे फरिश्ते उसके साथ मिल जाते हैं। अब खुदा उसको फ़ौरन सज़ा नहीं देता। एक मैं थॉट पेश करता हूँ आपके सामने। अगर खुदा उसको फ़ौरन सज़ा दे देता, क्या खुदा ऐसा कर सकता था? बिल्कुल कर सकता था। खुदा पावरफुल खुदा है। खुदा ने इन मखलूकात को पैदा किया है अपने लिए, अपने जलाल के लिए। तो जब खुदा ने पैदा किया है, उनके अंदर जो जिंदगी है वो खुदा की दी हुई जिंदगी है, तो खुदा चाहता तो फौरन इब्लीस को सजा दे सकता था, उसको खत्म कर देता। लेकिन आप ये देखें कि एक थॉट यहां पर यह पेश की जाती है कि अगर खुदा फौरन इब्लीस को सजा देता तो बाद में हो सकता है कि ये बगावतों का सिलसिला जो है वो थमता ही ना। क्या अब इब्लीस जितने ताकतवर फरिश्ते आसमान पर नहीं है? अब भी हैं। इब्लीस जितने ताकतवर फरिश्ते अब भी आसमान पर। और एक अगर सादा फरिश्ते की भी बात करूं ना, तो वो इतना ताकतवर होता है, पुराने अहद में लिखा है कि एक फरिश्ता बनी इसराइल की मदद को आया था और उसने 1,85,000
بندے دوسری فوج کے قتل کر دیے تھے، ایک فرشتے نے، جس کو ہم عام فرشتہ بولتے ہیں۔ یہ کروبی، کسی کروبی کی بات نہیں ہو رہی، یا کسی سرافیم کی، یا کسی مقرب فرشتے کی، بڑے ہائی لیول فرشتے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ ایک عام فرشتہ آیا اور اس نے پرانے عہد میں آپ پڑھ سکتے ہیں 1,85,000 مار دیے۔ اور یسوع مسیح نے بھی کہا تھا نا، جب انہوں نے یوحنا اور یعقوب نے کہا کہ جی ان کو بھسم کر دے، تو یسوع مسیح نے کہا کہ 12 تمن فرشتے یعنی 72,000 فرشتے میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ ابھی حاضر کر دے گا۔ تو میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، یا مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس بڑی پاور ہے۔ ایک فرشتہ اگر 1,85,000 کو قتل کر سکتا ہے تو 72,000 فرشتے کتنا نقصان کر سکتے ہیں۔ سو بیسیکلی یہ جو فرشتے ہیں جنہوں نے اس کا ساتھ دیا، یعنی ابلیس کا ساتھ دیا، خدا نے ان کو ایک آپشن تھی کہ ان کو سزا دے، لیکن خدا نے ان کو سزا نہیں دی۔ اگر خدا سزا فوراً دے دیتا تو بہت سارے فرشتوں کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ پتہ نہیں ابلیس نے، لوسیفر نے کون سا ایسا کام کر دیا ہے جڑا خدا نو ایڈا ہی پیڑا لگا ہے۔ کیونکہ گناہ سے دنیا واقف نہیں ہے، نافرمانی سے، غرور سے واقف نہیں ہے، مخلوقات ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں، لیکن اس سوچ سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ خدا نے اس کو اجازت دے رکھی تھی کہ وہ ایسا سوچے۔ مطلب کوئی روبوٹ نہیں تھا کہ جو سوچ ہی نہ سکتا، ابلیس کوئی روبوٹ نہیں تھا کہ وہ اس کے اندر کوئی سوچ آ ہی نہیں سکتی۔ خدا نے اس کو ایک آزاد سوچ دی تھی تو اس نے سوچا ہے، اور اگر اس کو فوراً سزا ملتی ہے تو بہت ساری مخلوقات یا باقی فرشتے یہ سوچ سکتے تھے کہ پتہ نہیں اس میں کیا رکھا ہے، پتہ نہیں یہ بغاوت میں کون سا مزہ ہے۔ جو جس طرح بچے کو جب منع کیا جائے کہ تو بجلی دے سوئچ نہیں ہاتھ دینا، تو بار بار جا کے ویکھے گا کہ پتہ نہیں یہ منع کر رہے ہیں، ایک باری تو کر کے ویکھاں کی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ آسمان پر بہت ساری بغاوتیں آپ کو دیکھنے کو ملتی، تو خدا نے اس گناہ کو اپنا پورا زور دکھانے دیا۔ خدا نے گناہ کو اپنا پورا زور دکھانے دیا۔ جنہ زور تو لا سکنا لا لے، جنہ زور لا سکنا تو لا لے، جو تم طاقت کا استعمال کر سکتے ہو کرو۔ اور ایون کہ جب خدا نے آدم اور حوا کو بنایا تب بھی ابلیس کو اجازت دی کہ اگر آ کے خراب کر سکتے ہو تو، جس طرح ایوب کے کیس میں آدم اور حوا کو۔ اور جو بھی خدا کا پلان ہے وہ دن اور آج کا دن، ابلیس کس کی مرضی سے آپریٹ کرتا ہے؟ کیا وہ خدا کی مرضی کے بغیر آپریٹ کر سکتا ہے؟ کیا وہ خدا کی مرضی کے بغیر کچھ بھی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا جب تک خدا اس کو اجازت نہ دے۔ خدا نے اس کو اپنی سوورینٹی میں، کیونکہ وہ قادر مطلق خدا ہے، اس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تمہارے سر کے بال بھی گنے ہوئے ہیں۔ ایک چڑیا جو ہے وہ بھی پر نہیں مار سکتی جب تک خدا کی مرضی نہ ہو۔ یہ اس پر ہم بعد میں بات کریں گے، خدا کی مرضی سے ریلیٹڈ، کہ کون سی مرضی ہے جو خدا ہم سے چاہتا ہے پوری کرے، اور کون سی خدا کی قادر مطلق خود مختار مرضی ہے جس کے آگے کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ سو خدا کی مرضی تھی، خدا نے اس کو اجازت دی، اور اس نے آ کے آدم اور حوا کو بھی ورگلایا۔ نیکسٹ لیکچرز میں ہم اس پر غور کریں گے۔ اور آج تک ابلیس کیا کرتا ہے؟ وہ خدا کے لوگوں کو، خدا کے پلان کو ورگلاتا ہے۔ یسوع مسیح کی زندگی میں دیکھ لیں کہ جب یسوع مسیح اس دنیا میں آنے کو تھے تو اس نے بچوں کو مروایا، اس نے بچوں کو مروا دیا تاکہ یہ نجات دہندہ پیدا نہ ہو سکے۔ اس کے بعد وہ لوگوں کو پیچھے لگا دیتا ہے، وہ اس کے قتل کرنے کی کوشش میں تھے۔ کبھی یہودیوں کو پیچھے لگا لیتا ہے، کبھی بیابان میں اس کے پیچھے چلا جاتا ہے، اس کی آزمائش کرتا ہے، کبھی صلیب پر باغ گتسمنی میں جا کے اس کی آزمائش کرتا ہے، اس کو پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کو صلیب پر جانا ہی نہ پڑے۔ اور جب صلیب پر یسوع مسیح چلے جاتے ہیں تو اس دکھ کو اتنا مشکل بنا دیتا ہے کہ یسوع مسیح ہمت ہار جائیں، مار کوڑے تھپڑ سب کچھ وہ شامل کرتا ہے تاکہ یسوع مسیح کے ساتھ جب یہ سلوک ہو تو یہ ہمت ہار جائیں۔ اور جب پتہ چلتا ہے کہ اب صلیبی موت ہو چکی تب بھی وہ پیچھا نہیں چھوڑتا، اور تب بھی وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے، قبر پر پہرا لگوا دیتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے کہ جھوٹ بولو کہ اس کے شاگرد اس کی لاش کو یہاں سے اٹھا کے لے گئے۔ اور اس کی کوشش آج تک جاری ہے، اور یہ اس کی کوشش جب تک اس کو آگ اور گندھک کی جھیل میں نہیں ڈالا جاتا تب تک جاری رہے گی۔ اور یہ جو آگ اور گندھک کی جھیل ہے، یہ
مجھ سے کسی نے ایک دفعہ سوال کیا کہ جی یہ خدا نے انسان کو بنانے سے پہلے بنائی تھی یا بعد میں؟ لیکن یہ جو آگ اور گندھک کی جھیل ہے یہ انسان کے لیے بنائی ہی نہیں گئی تھی. یہ کس کے لیے بنائی گئی تھی؟ ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے. ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے. سو ڈیفینیٹلی یہ کریشن جو خدا نے کی ہے وہ اس سے الگ چیز ہے. وہ خدا نے ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے بنائی ہے. یہ جو دنیا کی کریشن ہے اس سے ہٹ کر. اور آگ اور گندھک کی جھیل میں ابلیس اور اس کے فرشتوں کو ڈالا جائے گا. انسان جو کوئی ابلیس کا ساتھ دے گا وہ اس میں جائے گا. وہ انسان کے لیے نہیں تھی بنائی. خدا کا انسان کے لیے منصوبہ کیا ہے کہ انسان کو نجات دے. لیکن آگ اور گندھک کی جھیل میں کون جائے گا؟ جو خود ابلیس کا ساتھ دیتا ہے وہ آگ اور گندھک کی جھیل میں جائے گا. سو خدا نے گناہ کو اپنا پورا زور لگانے دیا، ابلیس کو پورا زور لگانے دیا. اس کے بعد آدم اس دنیا میں آتا ہے، ابلیس اس کو ورگلاتا ہے، اور خدا نے کہا پورا زور لگا کے دیکھ لو اس سے فائدہ کیا ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ جو گناہ ہے یہ آپ کو خدا سے دور کر دے گا. گناہ کیا کرتا ہے؟ خدا سے دور کر دیتا ہے. فرشتے بھی اس بات کو دیکھ رہے ہیں، انسان بھی اس بات کو دیکھ رہے ہیں. اور جب اس دنیا کا آخر ہوگا تو جو گناہ کے ساتھ ہو چکا، آپ کا کیا خیال ہے کہ کل کو کوئی خدا کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کرے گا؟ نہیں. کل کو کوئی خدا کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، کیونکہ جس نے کوشش کی خدا نے اس کو پورا زور لگانے دیا. اور انسان جو ابلیس کا ساتھ دیتا ہے ان کو بھی اور ابلیس کو بھی، کہ پورا زور لگا کے دیکھ لو کہ تم کیا کر سکتے. اور پورا زور لگانے کے بعد بھی ایک دن وہ آگ اور گندھک کی جھیل میں ڈالے جائیں گے، ان کو سزا ملے گی. اور کیا فرشتے یہ نہیں دیکھ رہے؟ فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں، انسان بھی دیکھ رہے ہیں، ساری مخلوقات اس چیز کو دیکھ رہی ہیں. اور جب یہ کام ہوا، آدم اور ہوا کو اس نے ورگلایا اور اپنے قابو میں کر لیا، تب ہی سے خدا نے اس بات کی نوید سنائی کہ ایک نجات دہندہ آئے گا اور سب کو بچائے گا. لیکن اگر آپ غور کریں تو کیا یہ خدا نے جو منصوبہ ہے یہ تب بنایا تھا جب انسان نے گناہ کیے؟ انسان کی نجات کا منصوبہ کیا خدا نے اس وقت بنایا جب انسان نے گناہ کیا کہ اب میں ان کو نجات دوں گا؟ یہ منصوبہ اس سے پہلے کا ہے. یہ منصوبہ اس سے پہلے کا ہے. اور خدا نے ابلیس کو، انسان کو پیدا کر کے، انسان کو ابلیس کو موقع دے کے گناہ کو اپنا پورا زور لگانے کا موقع دیا ہے. اور یہ منصوبہ اس سے پہلے کا ہے. اس لیے کیونکہ اگر ہم کہیں کہ جی نہیں یہ تو خدا نے بعد میں منصوبہ بنایا، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر خدا نو پہلے نہیں سی پتا کہ کی ہونا ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا خدا کو نہیں پتا تھا کہ ابلیس جو آسمان پر یہ کوششیں کرتا ہے، اب اس کو دنیا میں بھیج دیا گیا ہے اور دنیا میں باغ عدن تک رسائی دی گئی ہے؟ وہ باغ عدن سے کی کرن ڈیا سی؟ باغ عدن میں ابلیس کا کوئی کام نہیں ہے. وہ ایک پرفیکٹ ماحول ہے. باغ عدن کا ماحول ایک پرفیکٹ ماحول ہے، وہاں پر ابلیس کا کوئی کام نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ سانپ کو استعمال کرتے ہوئے وہاں پر بھی پہنچ جاتا ہے. اور اجازت کس نے دی؟ خدا نے اجازت دی. خدا کو پتا تھا یہ اس کو ورگلائے گا، خدا کو پتا تھا کہ انسان گناہ میں گرے گا. سو انسان کی نجات کا منصوبہ جو ہے یہ بہت پہلے کا ہے. اس کو بس تھوڑا سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ایک دن خدا کا نام جلال پائے گا. جن لوگوں کو سزا ملے گی اس سے بھی خدا کا نام جلال پائے گا، کیونکہ اس کے منہ کی بات پوری ہوگی. اور جو لوگ نجات پائیں گے اس سے بھی خدا کے نام کو جلال ملے گا. ہم اس پر مزید آنے والے دنوں میں بھی جیسے جیسے کریشن پر بات کرتے رہیں گے، ہم اس کے بارے میں سیکھتے رہیں گے. ایک اور بات کا میں اضافہ کر دوں ابلیس کے تعلق سے کہ پیدائش کی کتاب میں وہ ایک سانپ کی صورت میں آتا ہے، اور جو مکاشفہ کی کتاب میں وہاں پہ ہم اس کو ایک ڈریگن کی صورت میں دیکھتے ہیں. تو بیسیکلی کچھ سانپ ابلیس نہیں گا، اس نے سانپ کا استعمال کیا تھا، اس کے جسم کا استعمال کیا تھا. جس طرح وہ ایک ڈریگن یا بڑا اژدہا جو ہے جس کا ذکر ہے، اس کا استعمال وہ مکاشفہ کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں. اور وہ آج بھی لوگوں کو استعمال کرتا ہے، بہت سارے لوگوں کو بہت ساری چیزوں کے لیے استعمال کرتا ہے. یہاں تک
کہ جب یسوع مسیح نے اپنی موت کی بات کی تو یسوع مسیح نے ابھی جسٹ پطرس کو کیا کہا تھا؟ جب اس نے کہا کہ تو خدا کا مسیح ہے تو یسوع نے کہا تھا یہ بات خون اور گوشت نے نہیں بلکہ خدا کے روح نے تجھ سے کہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پطرس کو کس نے یوز کیا ہے؟ خدا کے روح نے استعمال کیا ہے۔ اور اگلے ہی لمحے جب پطرس نے کہا کہ نہیں مرندیاں گلاں نہ کر، تو یسوع مسیح نے کیا کہا؟ اے شیطان مجھ سے دور ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی خدا کے روح نے اس کے جسم کو استعمال کیا اور اگلے ہی لمحے ابلیس نے پطرس کو استعمال کر لیا۔ وہ اتنا شاطر ہے، اتنا چالاک ہے، اور جہاں بھی خدا کا مقصد پورا ہوگا وہ وہاں پر ضرور رکاوٹ ڈالے گا، اس کو ضرور روکنے کی کوشش کرے گا، ضرور کوئی خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا کہ خدا کا کام نہ ہو۔ جہاں پر بھی جینون خدا کا کام ہوگا ابلیس اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ہمارے ساتھ خدا کا وعدہ موجود ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہے وہ اس سے طاقتور ہے جو دنیا میں ہے۔ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم اپنے معاملات کو خدا کے سپرد کر دیتے ہیں تو جو ہماری طرف ہے وہ اس سے طاقتور ہے جو دنیا میں۔ جو خدا کے کام کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اگر ہم خدا سے مدد مانگیں تو جو ہماری سائڈ پر ہے خدا کا روح وہ اس سے زیادہ طاقتور ہے۔ اور ابلیس ہر وقت میں ہر جگہ موجود نہیں ہو سکتا۔ ابلیس ہر وقت میں ہر جگہ موجود نہیں ہو سکتا، اور یہ کلام مقدس سے بھی ہمیں اس چیز کا ثبوت ملتا ہے۔ کوئی بھی کریشن ایک وقت میں ایک سے زیادہ جگہ موجود نہیں ہوتی، چاہے وہ فرشتہ ہے، چاہے کوئی کروبی ہے، چاہے کوئی سرافیم ہے، چاہے مقرب فرشتہ ہے، کوئی بھی ہے، ایک وقت میں ایک جگہ سے زیادہ موجود نہیں ہو سکتا سوائے خدا کے۔ خدا ہے جو ہر وقت ہر جگہ موجود ہے۔ اسی طرح ابلیس بھی چاہے جتنا مرضی طاقتور ہے لیکن وہ ہر وقت میں ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ اس کا آپریٹ کرنے کا طریقہ ہے، مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے، یسوع مسیح نے کلیسیا کو کہا کہ تو جہاں رہتا ہے وہ شیطان کی تخت گاہ ہے۔ تخت گاہ کا مطلب ہے کہ شیطان نے اس وقت میں اس جگہ کو اس کا مرکز بنایا ہوا تھا اور وہ وہاں سے آپریٹ کر رہا تھا۔ تو کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر اس کی فورسز زیادہ ہوتی ہیں، اور کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر اس کی فورسز کم ہیں۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ شاید پاکستان میں اس کو اتنا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ خود ہی اس کا کام کر دیتے ہیں۔ تو پاس سارا شیطان تے دیندے نے، یہ جی شیطان نے میرے کو کرایا کیتا ہے نا آپ ہوں، مطلب نیک لوکاں چ شیطان کام کرے تو سمجھ بھی آئے کہ ہاں یار وہ وہاں پہ ایفرٹ کر رہا ہے۔ تو جڑے پہلے ہی سارے ایک تو ایک ود کے بے ایمان نے، تو ان کو شیطان نے کیا کچھ کہنا ہے؟ شیطان نے کہنا ٹھیک ہے لگے رہو جناب، تسی میرا ہی کام کر رہے ہو۔ اصل مقصد کیا ہے کہ خدا کے پرپزز کو خراب کرنا، لوگوں کو اس سے دور کرنا تاکہ وہ اس کی نجات کے منصوبے کو پورا نہ ہونے دے۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا، خدا کی نجات کا منصوبہ پورا ہوگا۔ جو پلان ابلیس نے شروع میں سوچا تھا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، اور آج بھی جس پر وہ عمل درآمد ہے وہ کبھی اس میں کامیاب نہیں ہونے پائے گا۔ نیکسٹ کلاس سے ہم پیدائش کی کتاب کے جو کریشن کا اکاؤنٹ ہے کہ خدا نے کس طرح سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور باقی ساری چیزوں کو پیدا کیا، اس سے آغاز کریں گے باقاعدہ طور پہ۔ یہ کچھ چیزیں اس سے پہلے جاننا ضروری تھا تاکہ ہم ہمیں ایک آئیڈیا ہو سکے کہ کریشن سے پہلے کیا ہوا اور کس طرح سے ابلیس اب پھر سین میں انٹر ہوگا تیسرے باب میں، جب وہ آدم اور حوا کو بہکائے گا اور ان کو ورگلانے کی کوشش کرے گا۔ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے ان کا بیک گراؤنڈ میں ہونا، ہمارے ذہنوں میں ہونا ضروری تھا، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ ہم اس کو پہلے سمجھ لیں تاکہ ہمیں آئندہ جو لیکچرز ہیں اس میں بہتر طور پر چیزوں کی سمجھ آ سکے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ خدا باپ آسمانی تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے نام کی ستائش کرتے ہیں، تجھے مبارک کہتے ہیں، تو جو بھلا ہے، تو جو ہم سب سے پیار کرتا ہے، تیری بڑی محبت کے لیے، تیرے فضل کے لیے، تیرے کرم کے لیے، تیرے ترس کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تجھے مبارک کہتے ہیں۔ تو جو آسمانوں میں رہتا ہے خدا، اتنا عظیم خدا ہے، کروبیوں پر سوار ہوتا ہے، تو جو ان کے ساتھ بھی رہتا ہے خدا، جو شکستہ اور خستہ دل ہیں، حلیم لوگ تجھے پسند ہیں۔ اے جلالی اور ابدی بادشاہ، منت کرتا ہوں ہم سب کو فضل عطا کر،
تاکہ تیرے کلام کی باتوں کو تیری پاک مرضی کے مطابق سیکھیں، اپنے آپ کو تیرے حضور میں جھکائیں۔ خدا ہمارے ذہنوں کو کھول تاکہ دل سے، توجہ سے، محنت سے، لگن سے اے خدا تیرے کلام کی باتوں کو سیکھیں۔ اس بائبل سٹڈی کے لیے، اس کلاس کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور جہاں بھی تیرے کلام کی ترویج کی، تیرے کلام کو سکھانے کی، تیرے کلام کی بات ہو اے خدا، سب لوگوں کو فضل عطا کر تاکہ وہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے اے خدا، فائنینشلی بھی اور دوسرے طریقے سے بھی اے خدا۔ ان تمام لوگوں کے لیے جو یہاں پر آج کلام مقدس کو سیکھنے آئے ہیں، اس کلاس کا حصہ بننے آئے ہیں، تیرے پاک ہاتھوں میں دیتا ہوں، تیرا شکر ادا کرتا ہوں، منت کرتا ہوں اے خدا ان کی زندگیوں کو تبدیل کر، یہ اس کلام کو بہت سارے لوگوں تک لے جانے کا وسیلہ بن سکیں خدا، نہ صرف خود سیکھیں بلکہ بہت سارے دوسرے لوگوں کو بھی سکھانے کے قابل بن سکیں۔ ہم سب کے ساتھ ہونا اور اس کلاس پر تیری خاص برکت ہوئے خدا، اور زیادہ لوگوں کو تحریک دے، موٹیویٹ کرے خدا، اس کلاس میں تعداد کو اور بڑھا تاکہ بہت زیادہ لوگ اس میں شامل ہوں، اور ہمیشہ ساری عزت، سارا جلال تیرے نام کو ملے۔ ہم سب کے ساتھ ہونا، اب جب ہم اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہوئے خدا، ہماری حفاظت و نگہبانی کرنا، کسی بھی قسم کے حادثے سے، پریشانی سے محفوظ رکھنا، بڑی برکت دینا۔ تیرے پاک پیارے پوتر نام سے میں سب کچھ مانگتا اور ایمان رکھتا ہوں کہ تینے بخش دیا ہے، آمین۔ ہم سب خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح سے ہم اپنے قرضداروں کو بخش دیتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش دے، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔